بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام مویت جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کا تو عذاب آپ اور میں روز جھیلتے ہیں۔ پاکستان کے اندر معیشت کی جو سچویشن ہے، مہنگائی کے جو حالات اور واقعات ہیں، امن و امان کی جو صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ انصاف کے جو معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں تو ایک طرف، مگر اب بارڈرز کے اوپر بھی سچویشن بہت زیادہ تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ مذاکرات فیل ہوئے، اس فیل ہونے کے بعد جو سب کچھ کہا گیا، اس کے بعد آج پھر دوبارہ سے ترکیے کے کہنے پر پاکستان نے ایک دفعہ پھر طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں پر ٹھہر گیا ہے۔ مگر آج اس ولاگ کے اندر ایک تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ پہلے والے جو مذاکرات تھے اس کے اندر کی کہانی کیا ہے، کیا شرطیں سامنے رکھی گئی اور وہ کون سی شرط تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے، اور اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان نے کون سی بڑی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے، جو اب ایک جنگ کا سما بن گیا ہے بارڈر پر بھی اور اندر بھی، تحریک طالبان پاکستان اندر اور تحریک طالبان افغانستان بارڈر کے اوپر۔ اس حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے میں دونوں سائڈز کی کتنی جو ہے وہ کیجوئلٹیز ہوئی ہیں، اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر نے آج جو ہے وہ ایک جرگے کے ساتھ جا کر ملاقات کی، اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اس پہ بات کرنے کے بعد ہم بات کریں گے آج جو سہیل آفریدی صاحب نے ڈیالہ میں ایک دفعہ پھر چوتھی بار ان کو عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، وہ بات کس جانب جا رہی ہے، اور اس سب کا الٹیمیٹلی آپ کی اور میری زندگی اوپر کیا اثر پڑے گا، پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر آج بات کریں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سچویشن اب بہت زیادہ والیٹائل ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کی پلائٹ کے حوالے سے، لوگوں کی مصیبتوں کے حوالے سے، نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت کے جو حلقے ہیں ان کے لوگ بھی، اور وہ بھی اہم لوگ، اب اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اب معاملات اس حد تک خراب ہو رہے ہیں کہ مریم بی بی جو ہیں ان کو بھی اپنی حکومت کی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر یہ ساری کی ساری باتیں تو ایک جانب ہے، مسئلہ اب اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے، بات آگے نکل گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے بھارت ہے جو کہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر دم تیار ہے، اور اس نے یہ مئی کے اندر جو اس کو شکست ہوئی، اس کے بعد سے جس طریقے سے اور جس تیزی سے بھاری اور انتہائی لیٹسٹ اسلحہ خریدنا شروع کیا ہے، اس کا اس نے خاص نام رکھا ہے، اس اپنے پورے مشن کا، اس کے بارے میں پھر کسی دن بات کریں گے۔ مگر دوسری جانب اس کی جو پراکسی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو وارن کیا تھا، جب یہ کہانی ابھی شروع بھی نہیں تھی ہوئی افغانستان والے مذاکرات کی، کہ ایک ڈینجرس انڈیا، افغانستان اور اسرائیل جو نیکسس بن رہا ہے پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان کو بہت زیادہ تنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ کر رہا ہے، اور شروع ہو گیا ہے معاملہ۔ اس وقت جو سچویشن ابھی کہاں پر کھڑی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور پچھلے مذاکرات فیل کیوں ہوئے، اس کے اندر کی کہانی آپ کو بتانے کے لیے آج کا ولاگ انتہائی اہم ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی شرائط ماننے سے انکاری ہیں، اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان نے جو انتہائی ریزنیبل ان کے آگے شرائط رکھی تھی، وہ شرائط جو ہے انہوں نے ان میں سے جو اہم شرائط ہے وہ نہیں مانی۔ وہ شرائط کیا ہے؟ سمی یوسف ایک انتہائی اہم رپورٹر ہے ان معاملات کے اوپر، ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ اہم انفارمیشن اکثر شیئر کیا کرتے ہیں۔ ان کے سورسز اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو بات کوٹ کی ہے، یہ سب سے اہم بات مجھے لگی ہے سارے کے اندر، which makes a lot of sense، کہ پاکستان یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے افغانستان سے، افغان طالبان حکومت سے، کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت موجود تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن کریں، ان کو ماریں، ان کو گھیریں، ان کو جیلوں میں پھینکیں، جبکہ افغان طالبان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم آپ کے دشمن کس صورت میں ماریں گے، یا تو ہم ان کو رنگے ہاتھوں کہیں پکڑ لیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ یہاں موجود ہیں ہم ان کو آپ کے کہنے پر ایکسپیل کر دیتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کو یہی اعتراض ہے نا کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، تو ہم انہیں اپنی زمین سے نکال دیتے ہیں، آپ پکڑیں، آپ سنبھالیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ مگر پاکستان اس بات پر راضی نہیں ہے، پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ وہ سارے کے سارے طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے جو پاکستان کے خلاف ایجنڈا رکھتے ہیں، جو کہ انڈین پراکسیز ہیں، جو کہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں، جو پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے
وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں. یہ کس طرح کا علاج ہے؟ مگر اب مسئلہ یہاں پر آ کر یہ بن گیا ہے کہ اس ساری کہانی کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں اور سوچیں تو اس سب کے اندر ایک اور چیز بہت زیادہ کریٹیکلی فٹ ان ہوتی ہے, اور وہ کریٹیکلی فٹ ان ہمارے اپنے کچھ مسئلے مسائل ہیں جس کے اوپر روشنی سہیل آفریدی صاحب نے ڈالی. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اس ساری کہانی میں انتہائی آنکھ کے اندر جسے کہتے ہیں نا وہ ایک چھرے کی طرح اور گلے کے اندر ایک کانٹے کی طرح اس موجودہ حکومتی نظام کو کیوں کھٹک رہے ہیں, اور انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کروانے کی ضد کیوں لگائی ہے, وہ سہیل آفریدی کی جسے کہتے ہیں اسپرٹ کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی بنیادی طور کے اوپر جو پاکستان کی اوپر فاٹا کے ایریا تھا ان ایجنسیز میں سے وہ آئے ہیں, ان قبائلی علاقوں میں سے وہ آئے ہیں, اور وہ ساری کہانیاں جانتے ہیں, اور وہ ساری رول بک جانتے ہیں, اور وہ ساری وہ پلے بک جانتے ہیں جو پاکستان کی ریاست ان علاقوں میں کھیلتی رہی ہے. اسی حوالے سے انہوں نے کیا بیان دیا, انہوں نے کیا کہا, وہ انتہائی اہم ہے, وہ ذرا سنیے گا. کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو ہم چاہ رہے یہ ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے, اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے, وہ ان کو جو ہے مجاہدین اور ہیرو بناتا ہے. دوسرا بندہ آتا ہے وہ وہاں یہاں پر آپریشنز کرتا ہے. تیسرا بندہ آتا ہے یہاں پر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے. چوتھا بندہ آتا ہے وہ دوبارہ آپریشنز کرتا ہے. تو یہ لیبارٹری نہیں ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے. یہاں پر جو ہیں ایرے غیرے نہیں رہتے, یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, محب الوطن پاکستانی ہیں. تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے, اور نہ ہی اسے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا. ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اب اس کے بعد آپ کے لیے معاملات کلیئر ہو جانے چاہیے کہ ہم نے یہ معاملات یہاں تک پہنچے لانا چاہیے. ہمیں بتایا جاتا رہا آپریشن کے بعد 14,000 ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ پاکستان کے مفاد میں کیوں یہ دہشت گردی ہے. تو یہ سوال ہمارا پھر بنتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں. ایجنسیوں میں یعنی کہ قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگ جب بھی میڈیا کے ساتھ ہمارے ساتھ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں وہ ہمیں یہ بتایا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ طالبان کے گروپس ہیں, کیونکہ طالبان کوئی ایک سیاسی جماعت کی طرح تو نہیں ہے, ان کے مختلف گروہ ہیں, مختلف قبائل ہیں, اور وہ مل کر ایکٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب آپریشن ہوتا ہے تو ایک فیکشن کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ تحفظ دیا جاتا ہے. تو یہ معاملات ایسے نہیں چلتے, جب ان کا دل کرتا ہے وہ بھی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ اپروچ جو ہے یہ انتہائی ڈینجرس رہی ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان افغانستان کے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی نیکسس نہیں, کوئی کوآپریشن نہیں, جو کہ بات غلط ثابت ہوئی. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس نے یہ بتایا کہ وہ ان کو جگہ بھی دے رہے ہیں, وہ ان کو ٹریننگ کیمپس بھی دے رہے ہیں, وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ چونکہ اس ساری کہانی کو سمجھتے اور جانتے ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اس کے وٹنس ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب نے ایک ان کمپرومائزنگ پوزیشن جو ہے وہ لے لی ہے جس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. تو وہ ان کمپرومائزنگ پوزیشن جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ہوا کے اندر, مارکیٹ کے اندر جسے کہتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر کی پوزیشن سے ہٹانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, اور اس کی بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ کسی ایسے ہٹلر نما شخص کو لے کے آیا جائے جو کہ سہیل آفریدی جو ہے ان کی جو ساری کی ساری کہانی ہے اس کو انسیٹل کرے, ان کے اسپرٹ کو توڑے, یا ان کا کوئی علاج نکالے, ان کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی موومنٹ جو ہے وہ انیشیٹ کریں. کیونکہ اپیرنٹلی فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کام کرنے میں ناکام رہے ہیں, جس کی سب سے تازہ مثال آج کا وہ سینٹ الیکشن ہے جو شبلی فراز کی چھوڑی ہوئی ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد سیٹ پر ہوا, جس میں ذیشان صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے بیک وہ جیت گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈی صاحب جو ہے وہ بری طرح سے فیل ہو رہے ہیں. 45 کے مقابلے میں 90 سے کچھ زیادہ 93 ووٹ یا 91 ووٹ انہیں حاصل کیے. تو یہ پوری کی پوری کہانی اب آج جب وہ دوبارہ سے چوتھی بار, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے, تو وہاں پر ملاقات کے لیے جا کر وہ 2 بجے سے لے کے بلکہ 1:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہاں پر کھڑے رہے. 2-3 دفعہ انہوں نے اندر جانے کی کوشش بھی کی, مگر ان کو بتایا گیا کہ جی نہیں, ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی کلیئرلی ملاقات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی. اب یہ کلیئرلی نہیں بتاتے, یہ کوئی لکھ کے نہیں دیتا کہ جی آج آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی.
تاکہ وہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے, اس کے اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کی پرائرٹی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ یہ اس کا ایجنڈا ہے, یہ اس کا موٹو ہے, یہ وہ جسے کہتے ہیں اصول ہے, وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے چیف منسٹر آف کے پی بنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی سب سے ریسورسفل ونگ کو لیڈ کر رہا ہے. مگر ان کو اس لیے نہیں بتایا جاتا تاکہ اگر سارے دن میں کبھی بھی وہ کسی کام کی وجہ سے ملاقات کا وقت ختم ہونے سے پہلے واپس چلا جائے تو یہ کہا جائے کہ ہم تو ملاقات کروانے کے لیے تیار تھے, یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا, انہوں نے تو پورا وقت ہی نہیں دیا, تو یہ وقت سے پہلے چلے گئے, اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. اب یہ پوری کی پوری کہانی, اور اس کے بعد جو دوسرے رنگ دیے جا رہے ہیں سارے کو, کور کمانڈر کے ساتھ دوبارہ دوسری ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اس سب کہانی کے اندر جو بات اس وقت پورا زور لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو سہیل آفریدی کو سدھا لیا جائے اور یا پھر اڑا دیا جائے, ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے اور کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کی جائے, کسی ایسے شخص کو لایا جائے جو کہ تھوڑی بہت ہماری بات سنے اور ہماری من مرضیوں کے مطابق ایکٹ کرے. مگر وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی تک کوئی کلیئر انڈیکیشن تو ہمیں نظر نہیں آ رہی کسی بڑی موومنٹ کی. سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان کی جو پٹیشن اور اس کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جب تک تاریخ نہیں ملتی تب تک دھرنا دینے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ لب کشائی نہیں کیا. آج 2-3 دفعہ انہوں نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے اس حوالے سے یہی بات کی کہ بھئی میرا حق ہے, میرا قانونی حق ہے, مگر اس ملک کے اندر آئین اور قانون سسپینڈڈ ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آنا ایک تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. میں اپنا حق مانگنے یہاں پر آؤں گا, ہر بار آؤں گا, جس دن ہوگا اس وقت جب تک میری ملاقات نہیں کروا دی جاتی. اب ان ساری سچویشنز کے اندر جہاں پہ آپ کے ملک کے اس بارڈر پر بھی ٹینشن ہے, آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ اس طرح کی جسے کہتے ہیں ایک دفعہ پھر بری طرح سر اٹھا رہی ہے. آج ہم نے جو ہے آپ کو میں نے کہا تھا بڑی کامیابی حاصل کی, تحریک طالبان پاکستان کے ڈپٹی کمانڈر جس کو کہا جا رہا ہے قاری, ان کا نام ہے قاری امجد, اور ان کو اور اس کو ان کا جو ایلیس ہے یا ان کا نک نیم جسے کہہ لیں وہ مزاحم تھا, ان کو اور ان کے جو ہے کچھ ساتھیوں کو تقریباً 6 سے 7 لوگوں کو جہنم واصل کیا پاکستان کی بہادر افواج نے. مگر اس سے پہلے اس کامیابی سے پہلے, کیونکہ وہ باجوڑ والی سائڈ سے اندر پاکستان کے اندر کے پی سے ادھر سے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے, یعنی کہ افغان بارڈر کے اوپر ان کو کسی نے نہیں روکا. تو افغان طالبان ابھی تک اپنا کام وہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان کو گھسنے کا موقع بھی فراہم کر رہے ہیں. مگر اس سے پہلے پاکستان کے 6 بہادر جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے, جن میں ایک پاکستان کی فوج کا کپتان بھی تھا. وہ چھوٹے عمر کے کم سن ہمارے شہید ہیں, ہمارے جو ہے فوج کے جوان جو اس ساری کی ساری سچویشن کا جو آپ سمجھ لیں برنٹ لے رہے ہیں, جو لاوا گر رہا ہے وہ ان قیمتی جانوں کی قربانی سے کے اوپر گر رہا ہے. مگر اس سب کے اندر اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سب کے اندر ملک کے اندر اگر دوبارہ سے ایک پیک سیاسی استحکام تو ویسے بھی ایگزسٹ کرتا ہے, جیسا کہ کل والے بلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا, محسن بیگ صاحب کہتے ہیں ملک خانہ جنگی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, افراتفری ہے, ایک کیوس ہے ملک کے اندر. مگر وہ سب کچھ جو ہے ہمیں منظور ہے. ہمیں یہ بھی منظور ہے کہ سہیل آفریدی کو موومنٹ شروع کرتے ہیں تو ملک کے اندر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ہوتا رہے, مگر ہم نے عمران خان کا جو ہے وہ مکو ٹھپ کے رکھنا ہے. ہمارے اندر سے اس کا خوف نہیں جانا. ہم نے کسی صورت عوام کا مینڈیٹ, عوام کی آواز جو ہے اس کو اوپر آنے نہیں دینا. ہمارا جو دل کرے گا ہم نے وہ کرنا ہے, اور ہم بہت بہترین ہیں. ملک میں مہنگائی آسمان پر ہے, ہوتی رہے. ہمیں مائی فیورٹ فیلڈ مارشل سننے کو مل گیا, ہمارے کانوں میں رس گھل گیا, ہمارے لیے وہ بہت کافی ہے. ہمارے ملک کے اندر آئین, قانون, عدالت یہ سب کچھ جو ہے وہ گٹر کے اندر جا گرے ہیں, مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمیں گریٹ واریر کہا گیا, ہمیں گریٹ سولجر کہا گیا, اور ہمیں جو ہے وہ اتنے بڑے ٹائٹلز ملے بابا ٹرمپ سائی بنگالی کے نام سے, ان کی زبان سے. تو ہم جو ہے وہ خوش ہیں. پاکستان اور چین کے معاملات آپس میں جو ہے وہ کشیدہ ہو رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں بار بار واشنگٹن میں انتہائی عزت کے ساتھ جو ہے وہ مدعو کیا جاتا ہے, حالانکہ سانو تے اپنے کار والے دوجی والی سارن پا کے نہیں سن دیتے. تو یہ ساری کی ساری جو پرائرٹیز ہے اور یہ سارے کی ساری جو آپ سمجھ لیں کہ اچیومنٹس, فالس اچیومنٹس جو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں, 0 انٹرنیشنل انویسٹمنٹ, 0 آپ کی کرائم کنٹرول, 0 آپ کا انفلیشن کنٹرول آپ کو پچھلے سال کے مقابلے میں دکھا دیا جاتا ہے, مگر فوڈ انفلیشن آسمان پر ہے. وہ سب کے بیچ میں آپ کی پرائرٹیز آج بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جو ہے
وہ یہ ایک عجیب و غریب سچویشن میں ہم کھڑے ہیں. جاتے جاتے آپ کو ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بتا دوں کہ اس وقت جو خواجہ آصف نے پہلا جو راؤنڈ آپ کے آپس میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں فیل ہوئے تھے، اس کے اندر اس کے بعد جتنی اگریسو باتیں کی تھی، اس کے بعد جماعت اسلامی کے امیر جو ہے سراج الحق، انہوں نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے افغان طالبان کی حمایت کی ہے. یہ ٹویٹ آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس طرح کی باتوں سے آپ کے اپنے ملک کے اندر اور بھی زیادہ ڈویژنز اور پولرائزیشن کریٹ ہونے کا خطرہ ہے. یہ لوگ ڈپلومیسی کی زبان جو ہے وہ نہیں سمجھتے، یہ لوگ ڈپلومیسی کی زبان بولنا نہیں جانتے. عطا اللہ تارڑ جو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور عقل فراہم کرے، وہ سپوکس پرسن ہے جن کا ڈپلومیٹک یا جسے کہتے ہیں مصالحت پسندی والی زبان استعمال کرنے سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. وہ لوگ بیسیکلی سیاستدانوں پہ اپنی اپوزیشن پر اٹیکس کرنے والے لوگ ہیں، ان سے انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں سٹیٹمنٹس دلواتے ہیں، اور اسی کے نتیجے کے اندر اب باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اگر دوبارہ بیٹھنا تھا تو اتنی کڑوی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ سب کا سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. کل ملتے ہیں، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.